إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ہم انسانی زندگی کا جو پیدائش سے لے کر رحلت تک کا جو مرحلہ ہے اس کو ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بڑی ہمہ جہتی، بڑی جذباتی ذمہ داریاں ہیں، اور ان کو ادا کرنے کے لیے ایک جذباتی رشتہ اللہ کے ساتھ انسان کا قائم ہونا بہت ضروری ہے، صرف نظریاتی نہیں، جذباتی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب تک اللہ پاک سے انسان کی محبت شدید ترین نہیں ہوگی دنیا کے باقی سارے رشتوں سے، تب تک وہ رشتے اللہ کے احکامات کے بالمقابل آ کر کھڑے ہوتے رہیں گے اور انسان ہارتا رہے گا۔ یہ جذباتی رشتے جو ہیں یہ چونکہ فرشتوں کے نہیں ہیں، لہذا ان کا امتحان کوئی نہیں ہے، ہمیں میدان میں اتارا گیا ہے تو یہ رشتے ناطے دے کر بھیجا گیا ہے کہ یہ خول ہیں۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، آج تم وہ خول اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تمہارے اوپر چڑھائے تھے۔ آج تم مٹی کی ڈھیری ہو، نہ تمہارا کوئی ماں، نہ باپ، نہ ماموں، نہ چچا، نہ بیوی، نہ بیٹے، کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کو مٹی کے سپرد کرنے آئے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، وہ جو خول ہم نے چڑھائے تھے وہ ترکتم وراء ظہورکم، اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اب وہ آگے تمہارے کسی کام نہیں، وہ ایک امتحان تھا، بات ختم ہوگی، اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ جب آپ پیپر دے کے باہر نکلتے ہیں تو وہ جو کویسچن پیپر ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ کسی کام کا نہیں ہوتا، کوئی اس کے ساتھ پین صاف کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے رشتے ناتے یہ کویسچن پیپر ہے، ایک وقت آئے گا یہ لے لیا جائے گا۔ اس میں وہ مرحلہ جب انسان کی جان نکلنے پہ آتی ہے جس جان کنی کا عالم کہتے ہیں، اس وقت اسے اس چیز کا ادراک ہو جاتا ہے کہ میرا کچھ نہیں تھا، مجھے امانت کے طور پر دیا گیا تھا اور میں خیانت کر آیا ہوں، میں اسے اپنا سمجھ کر اپنی مرضی چلاتا رہا ہوں، اور اب مجھے یہ ادا کرنا ہوگا اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا بچا ہوا ہے، اگر وہ بھی مل جائے تو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کچھ نہ کچھ تو مداوا ہو جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک ان میں سے جب کسی پر موت آتی ہے قال رب ارجعون، تو کہتا ہے اللہ مجھے
پلٹا دے، مجھے پلٹنے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ جو میں چھوڑ آیا ہوں میں اس میں کوئی بھلا کام کر لوں. لعلی اعمل صالحا، میں کوئی بھلا کام کر لوں، فیما ترکت، تو اس میں جو میں چھوڑ آیا ہوں. کہیں صدقہ دے دوں، فلاں کو، اس وقت لسٹ آتی ہے نا، فلاں فلاں تھا، مجبور تھا، اسے چاہیے تھا، میں نے نہیں دیا، جس زندگی کے لیے بچایا تھا وہ ختم ہو رہی ہے، اب کھائیں گے دوسرے، حساب مجھے دینا ہوگا. تو یہ ڈائلاگ بندہ بے ہوش دوسروں کے لیے ہوتا ہے. عام طور پہ جب اس بدن کو ضرب لگتی ہے اور انسان بے ہوش ہوتا ہے، یا ڈاکٹر حضرات جو دوائی دیتے ہیں آپریشن کے وقت، اس سے چونکہ روح بدن کے تابع ہوتی ہے، لہذا اس کے ساتھ وہ بھی بے ہوش ہو جاتی ہے. لیکن جب جان کنی کا عالم ہوتا ہے تو وہ بے ہوشی نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے اس کا سلسلہ جو ہے وہ رکا ہوا ہوتا ہے، آگے اس کے جو ہے وہ کنورزیشن چل رہی ہوتی ہے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. جیسے فرمایا کہ اس سے پہلے خرچ کر لو سورہ المنافقون میں، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارا دیا ہوا خرچ کرو، اپنا نہیں، اپنا تو ہے ہی نہیں. مومن کی کوئی چیز اپنی نہیں ہوتی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جان بھی ان کا مال بھی. جس نے بچا کے رکھا ہے وہ مومن نہیں، جس نے سبمٹ کر دیا وہ مومن. تو اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ خیانت ہو گئی، غلطی ہو گئی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، وہاں کیا کہا؟ رَبِّ ارْجِعُونِ، اللہ مجھے پلٹنے دے. وہ بندھا ہوا ہے ایک پھٹے کے اوپر، وہ پھٹا چل رہا ہے، جیسے آپ کی وہ ٹرالی چلتی ہے کاؤنٹر پہ جہاں آپ پیسے دیتے ہیں، اور وہ پیچھے بھی نہیں پلٹ سکتا اور آگے اسے نظر آ رہا کہ آ رہا لگا ہوا ہے اور میں جب اس کے پاس پہنچوں گا تو چیر دیا جاؤں. اس کیفیت میں وہ تڑپتا اور کہتا کہ پلٹنے دے مجھے. رب ارجعون، یہاں کہا اخرتنی، لولا اخرتنی الی اجل قریب. ایک وقت وہ تھا کہ یہ زندگی ایسی تھی کہ اسے کٹتی نہیں تھی، اتنی طویل تھی. رمضان میں تاش کھیل رہے ہیں، بھائی کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کریں، ٹو کل دا ٹائم. اور وقت تمہیں قتل کر رہا ہے. اصل میں یہ جو سیکنڈ ہے یہ اصل میں چھری چل رہی ہے جو تمہیں کاٹتی چلی جا رہی. لولا اخرتنی الی اجل قریب، میں کچھ دنوں کے حساب سے نہیں مانگتا، بس تھوڑی سی مہلت چاہتا. فاصدق، میں بس صدقہ کر کے تو پھر بے شک مجھے مار دے. واکم من الصالحین، فاصدق واکم من الصالحین، میں صدقہ کر کے نیکوں میں ہو جاؤں. وہاں وہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. تو انفاق فی سبیل اللہ اعمال صالحہ میں سے. انفاق اور نفاق، اگر اللہ کی راہ میں انفاق نہیں ہے تو پھر نفاق ہے، پھر اعتبار نہیں ہے نا. سارا مسئلہ یہاں ہے. آپ کا ایک بندے پر اعتبار ہوتا ہے، آپ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کو یونان پہنچا دے گا، یورپ پہنچا دے گا، آپ کو دبئی پہنچا دے گا، آپ زیور بھی، گائے ڈنگر بھینس سب بیچ بٹا کے، مکان چھتیں سب کچھ بیچ کے اس کی تلی پہ رکھ دیتے. اعتبار ہے نا. انفاق نہیں تو پھر نفاق. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کے شروع میں کہا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. ایمان جب ثابت کرنے کی باری آئے گی تو کہا آپ نے اس پہ انویسٹ کیا کیا بھائی. ہمارے ہاں لوگ بڑے مامے بنے پھرتے ہیں ملک کے، پوچھو بھائی انویسٹ کیا کیا تم نے؟ تو باہر رکھا ہوا ہے. اس کشتی پہ تو تمہیں خود اعتبار نہیں ہے. جہاز جو سواریوں والا ہوتا ہے، پیسنجر جہاز، اس پہ پیراشوٹ نہیں رکھا جاتا. اسی لیے نہیں رکھا جاتا کہ اس جہاز کے ساتھ آخری لمحے تک اس پائلٹ کا انٹرسٹ رہے، اسے بچانے کی کوشش کرے. ایسا نہ کہ اپنا پہنے اور چھلانگ لگا دو، 350 بندہ مار دے. 18 کروڑ پہ تم بیٹھے ہوئے ہو اور تم نے
پیراشوٹ پہنے ہوئے جٹ سے تم چھلانگ لگا دیتے اس ملک سے، مال باہر رکھا ہو۔ اگر یہ خدا تمہارا خدا ہے، زندہ خدا ہے، خیانت نہیں کرتا، تمہاری کوئی چیز کھائے گا نہیں، جو دو گے ویسی تمہیں دے گا، اعتبار ہے تمہیں، تو پھر دیتے کیوں نہیں؟ پھر اسے کیوں نہیں دیتے تم؟ مسئلہ تو یہ ہے، وہ کہتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، ما عندکم ینفد، تمہارے پاس رہے گا تو ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس رکھو دیکھو بچ جائے گا، پچھڑوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے کوئی اعتبار ہے؟ وہ پیچھے بھیجیں گے، آگے جا رہے ہو نا تو آگے بھیجو، خیرا لانفسکم کا سب کے لیے خرچ کرتے ہو، اپنی ذات کے لیے بھی خرچ کر لو، تمہیں بھی آگے ضرورت ہے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے بھیجا ہوتا، آگے زندگی ہے، ہم سمجھتے عدم ہے، موت ہے، مٹی ہو جائیں گے، اصل زندگی تو آگے ہے، وہاں بھی مکان چاہیے، وہاں بھی بیوی چاہیے، وہاں بھی بچے چاہیے، جو چیز یہاں اچھی لگتی ہے وہاں بھی اچھی لگے گی، تو اس وقت اسے پتا چلے گا۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا نا کہ عدم کے مسافر و ہوشیار، راہ میں زندگی کھڑی ہوگی، قبر سے اٹھو گے تو پہاڑ جتنی زندگی لے کر اٹھو گے، نہ ختم ہونے والی، یا جنت میں گزارو گے یا جہنم میں گزارو گے، لا یموت فیہا، اس میں بھی مرنا کوئی نہیں، اس میں بھی مرنا کوئی نہیں، اس زندگی کا کیا سامان کیا؟ ایک صاحب تھے، بڑی فرمائش کر کے بیٹے سے کوئی چیز منگوائی، اور پھر افطاری کا وقت تھا، کسی غریب کے گھر بیچ دی، بیٹے نے کہا میں جوتیاں چٹخا کے پورے بازار میں تو میں آپ کے لیے ڈھونڈ کے لایا ہوں کہ آپ کو پسند آئی، آپ نے ادھر بھیج دیے، آپ تماشا بنایا ہوا آپ نے۔ اس نے کہا دیکھو بیٹا، یہ یہاں سے یہ 4 انگل کا فاصلہ ہے، یہ یہاں سے نیچے اتر جائے گی تو گند بن جاتا ہوں، میں نے اسے آگے بھیج دی ہے، یہ پسند کی ہی نشانی ہے، مجھے پسند ہے تو میں نے اسے اس زندگی کے لیے بھیج دی ہے، تو میں بارگیننگ ہوگی، تھوڑا سی مجھے اگر مہلت مل جائے تو میں بس جا کے جھٹ پٹ سے صدقہ کر کے آ جاؤں۔ ہم جاتے ہیں بینک پہ، اتنی موٹی گڈی ہوتی ہے 500 کے نوٹوں کی، کیشیئر کو ہم جانتے بھی نہیں کہاں کا رہنے والا ہے کہ نہیں رہنے وہاں ہے، ہماری زبان کیا دوسری زبان کیا، ہماری نیشنلٹی کیا دوسری نیشنلٹی، کتنے اطمینان سے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اور اس رسید کو 4 دفعہ طے کر کے جیب میں ڈالتے، اعتبار ہے نا اس پر، کیشیئر پر۔ بات ساری اعتبار کی ہے، رب پر اعتبار آ جائے تو پھر وہ سارے مراحل جن سے صحابہ گزرے ہیں بڑے آسان ہو جاتے ہیں، یہ ایئر لاک ہے، بڑا لمبا عرصہ ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ قبر میں رہیں گے، اٹھیں گے نہ اٹھیں گے، کوئی آگے سے آگے بتانے والا نہیں ہے، کسی نے بتایا تھوڑی، یہ وسوسے آتے ہیں نا۔ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، اوے نا 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 نا، کلا، لا نہیں کلا، نیور، یہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، وقت کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا، پیسے دے کر خریدا نہیں جا سکتا، دیا جاتا ہے تو فری دیا جاتا ہے، ایک فقیر کو بھی ایک بادشاہ کو۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ جو جملہ ہے کہ اللہ مجھے پلٹا دے، انہا کلمۃ، یہ وہ سینٹینس ہے، وہ جملہ ہے، ہوا قائلھا، یہ اب کہتا ہی رہے گا، جس دروازے سے گزرے گا پلٹ کے دیکھے گا کہ مجھے کاش پیچھے جانے، کوئی پیچھے جانے والا بھی دروازہ ہو۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اب پیچھے پلٹنے کے درمیان آڑ آ گئی، اس دن تک جس دن تک کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پیچھے نہیں جا سکتے۔ اب وہ جو بعثت کا دن ہے، بعثت ہوتی ہے اصل میں کسی موجود چیز کو ایکٹیویٹ کر دینا،
رسول جو ہوتے ہیں وہ اس معاشرے میں ہوتے 40 سال پہلے سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تخلیق اور پیدائش آپ کی 40 سال پہلے ہو گئی تھی. نبوت اور رسالت آپ کے اندر وہ سافٹ ویئر موجود تھا جسے جبرائیل نے ٹرپل کلک کر کے تو ایکٹیویٹ کیے، وہ موجود تھا. اس کا نام ہے بعثت. موجود چیز کے اندر زندگی دوڑا دینا، اس کی کوئی ذمہ داری اس پر عائد کر دے. بعثت الرسمیہ کہتے ہیں آفیشل جو ڈیلیگیشن ہوتا ہے حج کا، بعثت الرسمیہ لکھا ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں یہ ہے بعثت. نبی جو ہی نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے، اللہ پاک اسے اس کے لیے ذمہ داری ڈالتے ہیں تو وہ سرکاری بندہ بن جاتا ہے. وہ ہمیں سے نہیں رہتا، وہ دنیا کا پھر بندہ نہیں رہتا. پھر وہ آخرت کا ایمان بھی دیکھیں، ایمان کا جزو بن جاتا ہے وہ، اور آخرت کے امور سے، آخرت کے آفیشلز میں، ڈیوائن آفیشلز میں وہ شامل ہوتا ہے. ہمارے خلاف گواہی، ہماری فائلیں نبی پیش کرے گا. ہر نبی اپنی امت کا حساب کروائے گا اس ترازو کے پاس کھڑے ہو کر، رب کے عرش کے پاس کھڑے ہو کر. حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے. یہ دنیا تمہاری ہے، نبی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. نبی آفیشیل ڈیوٹی پہ ہوتے. حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے میرے لیے 3 چیزیں پسند کی گئی ہیں. الطیب، خوشبو، حضور کو بڑی پسند تھی. حضور سراپا خوشبو تھے. جس گلی سے گزر جاتے تھے، بعد میں گزرنے والا گزرے تو پتہ چلتا تھا کہ اس گلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. قسم کھا کر صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے پسینے کی خوشبو جیسی کوئی خوشبو ہم نے نہیں دیکھی. ام سلیم انصاریہ جو ہیں، حضرت انس بن مالک کی والدہ تھی، شوہر ان کے شہید ہو گئے تھے. حضور ان کا بڑا خیال رکھتے. کبھی کبھار آپ گزرتے ہوئے ان کے یہاں ایک سقیفہ تھا، جیسے برآمدہ ٹائپ چیز ہوتی ہے، تو آپ وہاں آرام بھی کیا کرتے تھے اس میں. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عطر، وہ گرمی میں جو پسینہ نکلتا تھا، وہ اس کو ایک شیشی رکھی تھی، اس میں وہ اکٹھا کرتی رہتی تھی. اور نساء، بیویاں، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. 3 چیزیں. تو اب جب وہ بعثت کا وقت آیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پیسہ پہلے ریجیکٹ کیا جا چکا. جب اس نے کہا تھا میں واپس جا کے ذرا پیسہ تیری راہ میں خرچ کر کے آتا ہوں، یعنی پہلا پیسہ جو ہے، فائنینشیل سٹیٹس جو ہے، وہ پہلے ہی ختم کر دیا گیا. جب نفخہ سور ہوگا، وہ سائرن بجے گا اٹھنے والا، تو بعض لوگ سمجھیں گے الارم بج رہا ہے. جو الارم جو لگا کے سوتے ہیں نا، کہیں گے الارم بج رہا ہے. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہ سے جگا اٹھایا. تو سوشل سٹیٹس اس وقت ختم ہو جائے گا. فائنینشیل سٹیٹس پہلے ہی ختم کر دیا گیا. بادشاہ اور فقیر دونوں سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اپنے ٹائم پہ مرنا ہے تمہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، نسب کی جمع نصاب ہے. اردو جو ہم بولتے ہیں 60% قرآن میں موجود ہے. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. 2 مہینے میں سمجھی جا سکتی. بوڑھوں نے سیکھا ہے. حاجی شریف اللہ صاحب تھے، 50 کے لگ بھگ تھے. ایسے انہوں نے قرآن سیکھا تھا کہ آپ کہیں سے بھی پڑھیں وہ آپ کو ترجمہ بتانا شروع کر دیں گے. فلا انصاب بینہم، تو اس وقت ان کے درمیان کوئی نسب کے رشتے باقی نہیں ہوں گے. فلا انصاب بینہم، کوئی چودھری، ملک، بٹ، ڈار، افریدی، بنگش کچھ نہیں ہوگا. وہ پھر خدا کا بندہ ہوگا. جواب دو. سوشل سٹیٹس یوں ختم کر دیا. یہ سید ہیں جی، یہ غیر سید ہیں جی، یہ ملک صاحب ہیں جی، یہ مراسی ہے جی.
مراثی وہی ہوگا جس کے عمل کم ہوں گے، اور ملک وہی ہوگا جس کے عمل زیادہ ہوں گے۔ فلا انصاب بینہم، ہم یہ نہیں دیکھیں کون کس چودھری کا بیٹا ہے، کوئی چودھری نہیں۔ تم امتحان کے لیے کسی کے گھر پیدا کیا گیا تھا، جب تم مر گئے وہ مرحلہ پیچھے رہ گیا، ختم ہو گیا۔ جس طرح تم اس ملک کے گھر پیدا ہونے سے پہلے صرف ہمارے بندے تھے، آج مرنے کے بعد اٹھے ہو، اسی طرح ہمارے بندے۔ فلا انصاب بینہم، نسبوں کے رشتے ختم ہو جائیں۔ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ کلمے کا رشتہ ایسا ہے جو اس وقت بھی باقی رہے گا۔ جن کی آپس کی محبت کلمے کی بنیاد پر ہوگی، اللہ کی بنیاد پر ہوگی، وہ رشتہ باقی رہے گا۔ انہیں اللہ پاک بلائے گا حشر کے دن، فرشتہ منادی کرے گا کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، عرش کے سائے تلے آ جاؤ۔ فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن ان کے درمیان نسب کا رشتہ بھی کوئی نہیں ہوگا، چونکہ قبر سے نکلیں گے نا، ماں کے پیٹ سے تو نہیں نکلیں گے۔ اور قبروں کا آپ نے دیکھا، ساری قبریں، یہ ساری ملکیت اور یہ ساری ڈاریت اور ساری بٹیت، یہ ساری بنگیش، یہ ساری زندگی کے مرحلے قبرستان میں جا کے سارے اسی قبرستان میں اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ قبر سے نکلو گے، قبر تمہاری ماں ہے، مٹی تمہاری ماں ہے، مٹی سے تمہارا نسب ہے، مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن کوئی نسب نہیں ہوگا، ولا ہم یتساءلون، اور نہ ہی ان سے نسب کے بارے میں پوچھا جائے گا، کوئی سوال ہوگا۔ قوم کا سوال اللہ کے یہاں نہیں ہوگا۔ کس قوم سے ہو بھائی؟ قوم کیا ہے؟ ولا یتساءلون، نہ اس کے بارے میں کوئی سوال۔ اس لیے وہ جو قوم والی پٹی ہے نا، جس کو سنوار سنوار کے روز پالش کر کے رکھتے ہو، فخر سے بتاتے میں فلاں قوم کا ہوں، یہ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھی جائے گی، چاہے سونے کی بنا کے رکھو تو۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے باری ہو گئے اس دن ترازو نیکیاں، فاولئک هم المفلحون، وہ چودھری ہوگا، وہ ملک ہوگا، وہ بٹ ہوگا۔ اصل میں وہ ہے عزت جس کے بعد ذلت کوئی نہیں۔ فاولئک هم المفلحون، قوم والے، اونچی قوم والے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے قریبی رشتہ داروں کو جا کر کہا ہے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب کا رشتہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، اپنے آپ کو آگ سے خود بچاؤ۔ یا صفیہ عمت محمد، صفیہ محمد کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ ایک ایک رشتہ دار کو کہا ہے، چچا حمزہ کو کہا ہے۔ فاولئک هم المفلحون۔ ومن خفت موازینہ، جس کے اعمال خفیف نکلے، کم نکلے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ گنوا دیا۔ گھاٹا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی وہ میں نے ٹرک کا گھاٹا ہو گیا جی، وہ مل کا گھاٹا ہو گیا جی، جان، اپنی جان کا گھاٹا ہو گیا۔ جواری آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں بیٹی ہار گیا ہے، بیوی ہار گیا ہے، یہ ایسا چسکا ہے، بیٹی لگا دیتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے خبر چل رہی تھی، وہ جب قبضہ لینے گیا تو وہ ماں نے شور مچایا، ہار گیا نا وہ بیٹی، تو دوسرا پھر بیٹی لینے گیا تو ماں نے شور مچا دیا، تو وہ گرفتار ہو گیا اور شور اس کا بھاگ گیا گھر سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ خاسروا انفسہم، گھر نہیں گنوایا، زیور نہیں گنوایا، جان گنوا دی۔ کہاں؟ فی جہنم، جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جبرائیل کا ٹور لگے گا جہنم کا، آخر میں کچھ ریا کھیا مومن ہوگا،
تو اسے جہنم کے اندر سے آواز آئے گی یا حنان و یا منان. حنین کہتے حنانا اس کھجور کے ستون کو کہتے ہیں. وہاں پرانی مسجد نبوی میں وہ ستون بنا ہوا ہے جو اس کھجور کے تنے کی جگہ ہے, اس کے نیچے وہ دفن ہے وہ تنا, کہ جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دیا کرتے. جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا, آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے خطبہ شروع کیا تو اس حنانا سے, کھجور کے حنانا اسی محبت کی وجہ سے جو اسے نبی سے تھی, بلکنے کی رونے کی آواز صحابہ نے سنی. آپ نیچے اترے ہیں اور آپ نے اس کو سینے سے لگا کے اسے ہاتھ پھیر کے تسلی دی اور کٹوا کے ریاض الجنہ میں دفن کروا دی ہے. یہ مجھ سے پیار کرتا ہے, جنت میں اب لگے گا. حنانا, حنین. تو انہوں نے اپنی جان کھو دی جہنم میں, جہاں سے بندے کو ڈھونڈنا ہی بڑا مشکل ہے. جبرائیل سنیں گے یا حنان, ہے پیار کرنے والے, ہے محبت کرنے والے. ہم سے محبت نہ کرتا تو انسان کیوں بناتا؟ بھئی کاکروچ کیوں نہ بنا دیتا؟ وہ بھی اسی کی تخلیق ہے نا. یا حنان و یا منان, احسان کرنے والا. کوئی شخص اللہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا کہ میں اللہ کا احسان لا دیتا ہے جی, ساری زندگی سجدے میں گزار دوں. وَلَا يَجْزِي بِآلَائِكَ أَحَدٌ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تیری نعمتوں کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اللہ کی ایک نعمت کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں, اس کے مختلف زاویے ہیں, تم انہی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. آنکھوں میں وہ پانی کوئی اور کام کرتا ہے, وہ گردے میں کوئی اور کام کرتا ہے, تیلی میں کوئی اور کام کرتا ہے, جگر میں کوئی اور کام کرتا ہے, انتڑیوں میں کوئی اور کام کرتا ہے. تو وہ آ کے کہے گا کہ اللہ پاک جہنم کے پاس سے میں گزرا تو اندر سے کوئی بندہ کہہ رہا تھا یا حنان و یا منان. اب دیکھیں اس بندے کا مقدر, جبرائیل اس کا مخبر. اللہ پاک کہے گا اچھا جاؤ اس سے کہو مالک سے کہ اس کو جہنم سے چھوڑ دے, اتنا اس نے واسطہ دیا ہے, یا حنان یا منان, چھوڑ دے. جبرائیل جا کے مالک سے کہیں گے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ بندہ جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے اس کو نکال دو جہنم سے. مالک کہے گا اللہ پاک سے یہ کہو کہ وہ ہے تو جہنم میں, لیکن مجھے اس کی لوکیشن کو نہیں پتا, یہاں تو بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے. اللہ پاک سے کہو کہ مجھے پن پوائنٹ کر کے بتائیں وہ ہے کہاں پر. پھر اللہ پاک بتائیں گے فلاں جگہ پہ ہے, سانپوں کے نیچے زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا. مالک جائے گا, ایک جھٹکے کے ساتھ وہ سانپ ہٹائے گا, دوسرے جھٹکے کے ساتھ زنجیریں توڑے گا, اسے باہر لے کر آئے. اس جہنم میں اپنا آپ گنوا دیا. تلفح وجوہہم النار, آگ ان کے چہروں کو چاٹ لے گی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ, اور وہ اس میں اس طرح ہوں گے جس طرح بکرے کی سیری کے اوپر سے چمڑی اتار لی جاتی ہے. کالح اس کو کہتے ہیں. آپ 10 بکرے کی سیریاں رکھیں, سب کو پتا ہوگا اس کی میں نے قربانی دی ہے, میں نے دی ہے, اس کا کالا, یہ نیلا, پیلا جو بھی ہے, آپ ان کی چمڑی اتار دو, سارے ایک جیسے. پہچان ہے کوئی؟ آگ چہرے چاٹ جائے گی, چمڑا اتری ہوئی کھوپڑیوں کی طرح نظر آئیں گے, کوئی پہچان نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اللہ پاک بتا دے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم, کیا میری آیتیں تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی؟ یہ سارے احوال تم نے پڑھے نہیں تھے. فکنتم بہا تکذبون, تم انہیں جھٹلا دیتے تھے, اعتبار ہی نہیں کرتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, اللہ ہماری شقاوت ہم پر غالب آ گئی تھی, بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اور ہم گمراہ لوگ تھے, بھٹک گئے تھے. ربنا اخرجنا منها, اللہ تو ہمیں ایک دفعہ نکال کے دیکھ.
فَإِنْ عُدْنَا، پھر اگر ہم پلٹ کر کوئی برا کام کریں فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر ہم بڑی ظالم ہوں گے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، شٹ اپ، اخسؤ، بکواس بند کرو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. تمہیں یاد ہے میرے کچھ بندے یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم کر دے، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. کچھ بندے تھے نا، فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے. تم کہتے تھے یہ جاہل ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، یہ بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں. ہم پڑھے لکھے ہیں جو خدا کے منکر ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم انٹلیکچوئلز ہیں جو دوبارہ اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے. فاتخذتموہم سخریا وکنتم منہم تضحکون، اور تم کیا کہ لگایا کرتے تھے ان پر. انی جزیتہم الیوم، آج میں نے انہیں بدلہ دیا ان ٹھٹھوں کا جو تم ان کے ساتھ کرتے تھے. بما صبروا، اس لیے کہ وہ تمہارے ٹھٹھوں پر صبر کرتے رہے، متزلزل نہیں ہوئے، شرمائے نہیں کہ ہم دیکھے خدا کو مان رہے. یار میں اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں بھی ایک بکریاں چرانے والے کی طرح خدا پر ایمان رکھتا ہوں، کیا فائدہ میری تعلیم کا. بھائی ایک بندہ، ایک بھائی بکریاں چراتا ہے، دوسرا کہیں پروجیکٹ مینیجر ہے، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ پروجیکٹ مینیجر ماں باپ کا انکار کر دے. تعلیم یہ تھوڑی کہتی ہے کہ اپنی اصل کا انکار کر دو تبھی تم تعلیم یافتہ ہوگے. ہم نے انہیں جزا دی ہے اس لیے کہ وہ ان ٹھٹھوں اور تمسخر کے باوجود ڈٹے رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ جو ہے وہ نکال کے دکھاؤ، کہاں سے نکال کے دکھائیں گے؟ اللہ تو ادھر ہے، ادھر. مجھے پتا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے نا، مجھے پتا ہے وہ ہے. جب درد کسی آدمی کو ہوتا ہے تو نکال کے کسی کو دکھا سکتا ہے؟ جب بھوک کسی کو لگی ہوتی ہے تو نکال کے دکھا سکتا ہے؟ اور نہیں دکھا سکتا اس کا مطلب اسے درد نہیں ہو رہا. ایمان کیفیت کا نام ہے، وہ محسوس کی جاتی ہے، دکھائی نہیں جا سکتی. یہ جو اعمال ہے نا ہم کرتے ہیں، یہ اصل میں ہم اس کو پروو کرتے ہیں. اندر جو بیماری ہو، بخار چڑھا، پتا چلا بھائی کوئی نہ کوئی بیماری ہے، یہ سمپٹمز ہیں. جو عبادت بھی نہیں کرتا اس کے پاس تو پھر دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں نا. عبادت کرتا ہے دکھانے کے لیے، اندر کچھ نہیں ہے تو بھی منافق ہے، عبداللہ ابن ابی کی طرح، جو پہلی صف میں حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، اندر کچھ نہیں تھا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، آپ کی مجلس میں جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. صرف رسول نہیں، انك لرسول اللہ واللہ یعلم انك لرسول. ان کے بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق اپنے قول میں جھوٹے ہیں، ان کا دل نہیں کہتا کہ آپ اللہ کے رسول. یہ قول کے جھوٹے، بات سچی آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو پتہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس تمسخر کے باوجود وہ اللہ پر ایمان کو پکڑے رہے. تانے دینے والوں نے تانے دیے کہ دیکھیں جی مسلمان ہونے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں، اگر ہم بھی کپڑے اتار دیں تو ہم بھی یورپ کی طرح خوشحال ہو جائیں. بھائی صاحب خوشحال ہونے کی اور طریقے ہوتے، کپڑے اتارنے سے کوئی خوشحال نہیں ہوتا. وہ جو انہوں نے اختیار کیا ہوا وہی تو اسلام کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ فرد کی بنیادی ضروریات ریاست کی ذمہ داری ہے، صرف کہتا نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بطور قانون نافذ کیا، اور کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں تھا. 22 لاکھ مربع میل تو خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا.
تو بر اعظم افریقہ اور ایشیا، یہ پورا افغانستان تک اور یہ سارا علاقہ چائنا کی بارڈر تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ گئے ہیں ادھر. یہ دونوں بھائی سعید بن وقاص اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اس علاقے کے فاتح. ایز اے اسٹیٹ پالیسی اس کو اختیار کیا گیا کہ جب بھی بچہ کھانا کھانے کے قابل ہوتا تھا اس کا الاؤنس شروع ہو جاتا تھا. ہر فرد کا تھا، پہلے ذمیوں کا نہیں تھا. جیسے ہم پاکستانی وہاں ذمی ہیں، ان کے اپنا دیتے نہیں، چھپاتے ہیں، چوری کرتے ہیں ٹیکس وہاں کا، ان کا کھاتے ہوئے ہم شرماتے نہیں. پھر اولادیں بگڑتی ہیں تو کہتے ہیں جو اولاداں بگڑ گئی. اور لندن میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، بچیاں پورا پردہ کرتی ہیں. یار یہ کوئی گڑبڑ فیول میں ہے، کھلاتے ہو جو ان کو آرام اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کافروں کا کھاتے ہو. اگر اپنا تم حصہ ڈالو تو جائز ہے، تمہارا حصہ ہو گیا نا اس پیسے میں، تمہارا بھی، پھر کھانا جائز ہے. اپنا چھپاتے ہو، تم نہیں دیتے، تو یہ تو خیانت ہو گئی. تو ذمیوں کو نہیں ملتا تھا. آپ گئے عراق کے دورے پہ تو آپ نے دیکھا کہ نابینا جو ہے بوڑھا صاحب بھیک مانگ رہا تھا. بھائی یہ کون ہے؟ ہم نے تو الاؤنس لگایا ہوا ہے، بھیک کون مانگ رہا ہے؟ پتہ چلا جی یہ ذمی ہے، عیسائی ہے. کہا اچھا، جب تک یہ کماتا رہتا ہے تب تک تم اس سے لیتے رہتے ہو، اور جب یہ کمانے کے قابل نہیں رہتا تو اسے بھیک مانگنے پہ لگا دیتے ہو. آئندہ اسے بھی الاؤنس ملے گا. ریاست کے ہر شہری کو، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہے، یہ الاؤنس ملے گا. پہلے پالیسی تھی کہ بچہ جو ہے وہ روٹی کھانے کے قابل ہوگا تو ملے گا، ماں کا دودھ پی رہا الگ سے اس کا خرچہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو سوتے نہیں تھے، لگی والے کدی نہیں سوندے، چکر لگاتے رہتے تھے. کوئی لوگ، اسی لیے لوگ سکون سے سوتے تھے، ہمارا سربراہ جاگ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے قافلہ مدینے کے قریب اترا ہے تو آپ نے اپنے غلام اسلم سے کہا یار یہ لوگ تو بیچارے سفر کر کے آئے، تھکے ہوں گے، تو یہ سو جائیں گے، کوئی ایسا نہ انہیں لوٹ لے، تو ہم لوگ ان کا ذرا یہاں دیکھ بھال کرتے ہیں. تھوڑی دیر میں اس قافلے کے اندر ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. تو آپ نے اس غلام سے کہا کہ جا کے دیکھو یہ جو بچہ رو رہا ہے نا، اس کی ماں کو جا کے ہلا کے کہو کہ اس بچے کو چپ کراؤ، باقی قافلہ ڈسٹرب ہوتا ہے. گیا، اس نے جا کے کہا، بچہ تھوڑی دیر چپ ہوا، پھر رونا شروع ہو گیا، پھر بھیجا، پھر تیسری بار خود گئے. آپ نے اس عورت کو جا کے کہا تو کتنی بری ماں ہے، تجھے بچہ چپ کرانا نہیں آتا؟ اس نے کہا بچے کے پیٹ میں ہی کچھ نہیں ہے، یہ روٹی کا آپ کے سامنے میں نے لقمہ دیا ہوا ہے، کھاتا نہیں ہے. تو یہ روٹی کھانے کے قابل ہے؟ اس نے کہا کیا کروں؟ عمر کہتا ہے روٹی کھانا شروع کرے گا تو الاؤنس دوں گا، تو اسے روٹی کھانا سکھا رہی ہوں. آپ نے فرمایا عمر پتہ نہیں تو نے کتنے بچے مار دیے ہیں. اس دن سے آپ نے فرمایا بچہ پیدا ہو تو اس کا الاؤنس الگ سے. آج وہ برطانیہ دیتا ہے، نام بھی اس کا عمر لا رکھا ہوا انہوں نے، عمر کا قانون ہے. مسلمانوں کو دیتے ہوئے موت پڑتی ہے. ہر چیز میں سمیٹتے ہیں، ہر چیز میں کمیشن ہے. سونے کو کوڑیوں کے بال آپ بیچتے ہیں اس لیے کہ اس میں سے انہیں کمیشن مل جاتا ہے، باہر چلا جاتا. اللہ نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی. خائن پاؤں نہیں لگنے دیتے قوم کے. تو انہوں نے صبر کیا، تانے بھی سونے، لیکن استقاموا، ڈٹے رہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج میں نے بدلہ دیا ہے، انہم ہم الفائزون، آج وہ کامیاب ہے. فائز اردو میں بھی فائز استعمال ہو، فلاں عہدے پہ فائز ہو گئے، یعنی وہ عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. انہم ہم الفائزون. اس کے بعد ان سے سوال ہوگا قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، زمین میں کتنے سال گزار کے آئے؟ یہ جو آج زندگی بہت لمبی لگتی ہے، جسے گزارنے کے لیے ہم نے ملاحی بنائے ہوئے ہیں. لاہیۃ قلوبہم،
ان کے دل غافل ہو گئے ہیں. ملاہی کا مطلب ہے غافل کرنے والا. گھر سے بھاگ کر گھر کے مسائل سے آ کے حقہ پکڑا اور ٹی وی کھلا ہوا ہے اور سیریل چل رہی ہے اور سمجھا کہ سارے دکھ ختم ہو گئے ہیں. لیکن وہ جب واپس گھر جاؤ گے تو وہ تو اپنی جگہ کھڑے ہیں, ٹینشن تو موجود ہے. ملاحی کا مطلب ہے فار دا ٹائم بینگ آپ کو غافل کر دیتا اس ٹینشن سے جس میں آپ تھے. الہاکم التکاثر, تمہیں 99 کے چکر نے غافل کر کے رکھ دیا کہ تمہارا دی اینڈ ہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو. دو مطلب ہے, خود قبر میں پہنچ جاتے ہو یہ بھی ہے, اور دوسروں کو جا کے قبر پہ دعا پڑھنے جاتے ہو. ذرا سوچو, بیٹھو وہاں, مصلی ساتھ لے جاؤ وہاں پہ, اس کے سرانے بیٹھ کے سوچو کل تک وہ بھی آپ کی طرح پلاننگ کر رہا تھا. جہاں گئی پلاننگ, کہاں گئے پلازے, سارا دوسروں نے بانٹ لیا اور حساب اس کو دینا ہے. اس سے کوئی خسارے کا سودا ہے؟ اس سے بڑھ کر انسان خود کھائے تو چلو ٹھیک, کوئی فائدہ بھی اٹھایا. کھائیں گے دوسرے, حساب تمہیں دینا ہو. دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت اور عاقبت تباہ کر دیں. کتنا رہ کر آئے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم, وہ کہیں گے ہم ایک دن رہ کر آئے. پھر خود ہی تردید کریں گے, نہیں نہیں ایک دن تو بڑا لمبا ہوتا ہے یار. بعد یوم, دن کا کچھ حصہ. کوئی عصر کو مرا ہے تو سمجھے گا کہ بس عصر تک ہی جیا ہوں میں, زور کو مرا ہے تو زور تک ہی میں جیا ہوں. اور اتنا اعتماد ہوگا اپنے جواب پر کہ اللہ پاک سے کہے گا کہ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ, عَدَّ يَعُدُّ ہوتا ہے گننا, عدد اس سے بنا ہماری اردو میں, عدد آپ کہتے ہیں گنی ہوئی چیز جس کے ذریعے آپ گنتے ہیں. فَاسْأَلِ الْعَادِينَ, اللہ تو اپنے گننے والوں سے پوچھ لے ہم کتنا رہ کر آئیں. قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا, ٹائم کو ناپا جائے تو تم بہت تھوڑا رہ کر آئے. ٹائم تو ایک ویو ہے نا, ایک پوری لہر ہے دریا کی طرح, اس میں ہم بلبلے کی طرح اٹھتے ہیں کہ 2 گز پہ جا کے پھٹ جاتے ہیں. اتنی ساری زندگی ہے, وہ بلبلا اٹھتا ہے. کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے ماند حباب, تو بلبلا ہے, بلبلے کی طرح ابھرا ہے. اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون, اے کاش کہ تمہیں اس وقت سمجھ لگ جاتی کہ یہ تھوڑا ٹائم ہے. یعنی آج جو تمہیں احساس ہو رہا کہ زندگی ایک دن یا زندگی کا ایک دن کا کچھ حصہ ہے, کاش کہ تم اسے وہاں بھی اسی طرح ناپ کر خرچ کرتے کہ یہ بہت قلیل ہے. وہاں تو تم جناب علی شڑنگے مار رہے تھے, وہاں تو تمہیں ٹائم گزرتا ہی نہیں نظر آ رہا. 100 تو نے اپنے آپ کو غافل کرنے کے مشاغل تیار کر رکھے تھے. آج تمہیں پتہ چلا ہے کہ جو امتحان تمہیں دیا گیا تھا اس کے مقابلے میں زندگی کی اہمیت کیا تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں صوفیاء نے وقت کو گزارنے کا بہترین طریقہ, یعنی ایک ایک سانس پہ انہوں نے حساب لگا کے رکھ دیا. سانس کو اللہ کی ذات کے نام کے ساتھ انہوں نے نتھی کر کے رکھ دیا. آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ کی سانس کی لے اور ردم اللہ پہ لگ جائے, اندر جائے تو اللہ اور نکلے تو ہو. یہ غافل نہ ہو. لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے, کوئی مقصد نہیں تھا, بے مقصد کام. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, اور تمہیں ہمارے پاس نہیں لوٹایا جائے گا.
ہم تمہیں پیدا کرنے کے بعد عاجز ہو گئے، بھیج کے، جیسے بیوی بھیج کے پھر 7 سال انتظار کرتی رہتی ہے پیچھے آئے گا، نہ خرچہ نہ شور. تم نے یہ سمجھا تھا ہم تمہیں بھیج کے تو بس پھر فارغ ہو جائیں گے، تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا، حساب نہیں ہوگا. فتعال اللہ الملک الحق، مالک حقیقی اس قسم کے کھیل سے بہت بلند ہے. کہ کھیل تماشا نہیں کرتا، وہ بڑا سیریس کام ہے، جاب ہے جس پر تمہیں بھیجا گیا ہے، اور تمہیں اس کا جواب دینا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.